السلام علیکم، پروگرام کے پی ٹائم کے ساتھ میں ہوں سمر خٹک۔ ناظرین، پشاور کے سب سے بڑے ہسپتال ریڈینگ ہاسپٹل کے 2 سینئر ڈاکٹرز نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ وجوہات یہ بتاتے ہیں کہ کورونا سے مقابلہ کرنے کے لیے یہ ہسپتال تیار بالکل نہیں تھا، وہاں کسی قسم کی ایکوپمنٹس ان کے پاس نہیں تھیں۔ اس پہ بھی بات کریں گے، ساتھ ساتھ جو حکومت نے لاک ڈاؤن ختم کیا ہے اور اس کے بعد لوگ جس طرح سے مارکیٹوں میں نکلے ہیں، جو رش ہے اور جو حالات ہو گئے ہیں تشویشناک، اور اس میں جو کرونا مریض ہیں ان کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے۔ اس پہ بھی آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے۔ بات کرنے کے لیے مجھے اسٹوڈیو میں جن مہمان نے جوائن کیا ہے، خان زیب برکی صاحب ہیں، اینالسٹ ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ سر کے بھی ٹائم میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں۔ سر، خیبر پختونخوا اپنے صوبے سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ پشاور میں جس طرح ابھی میں نے انٹرو میں بھی بتایا آپ کو کہ 2 سینئر ڈاکٹرز جو ہیں انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، اور وجوہات یہ بتاتے ہیں کہ جس طرح کے وہاں پہ جو ڈیزاسٹر کا انہوں نے ورڈ یوز کیا، ڈیزاسٹر آیا ہے، اس کے پیچھے وجوہات یہ بتائی گئی کہ حکومت کے پاس کسی قسم کی پلاننگ نہیں تھی، کوئی ایکوپمنٹس نہیں تھی۔ تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے، اس ساتھ انکلوڈ کروں گی، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ صوبے میں جو ہے خیبر پختونخوا، اس میں اموات بھی سب سے زیادہ ہو رہی ہیں باقی صوبوں کی نسبت، جیسے سندھ، پنجاب یا بلوچستان کو ہم دیکھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ایکچولی خیبر پختونخوا اور ٹرائبل ایریاز اب تو دونوں ایک ہو گئے، یعنی خیبر پختونخوا وہی پروونس ہے جو ٹیررزم سے زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں یہ لوگ، اور ڈیفینیٹلی وہاں کا انفراسٹرکچر بھی، اگر ہم ٹرائبل ڈسٹرکٹ کی بات کریں، بہت نقصان پہنچا، اسپیشلی ہیلتھ انفراسٹرکچر کی۔ اس پرسپیکٹیو سے ہم دیکھیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خیبر پختونخوا میں صحت کے مراکز اور فیسلٹی سب سے زیادہ ہونی چاہیے تھی، کیونکہ دہشت گردی میں زخمی بھی آتے تھے، اس میں اس طرح کے واقعات جو دھماکے اور ٹیررزم سے دوسرے لوگ افیکٹ ہو رہے تھے، ڈسپلیس ہو رہے تھے، یہ ساری چیزیں بارڈر کی دوسری طرف سے بھی لوگ آتے ہیں ادھر اسی ہاسپٹل میں علاج کروانے کے لیے، افغانی ان کی افغانستان کی طرف سے پشاور ہب ہے وہاں پہ۔ اگر آپ دیکھیں حیات آباد کی کسی بھی آپ نارتھ ویسٹ میں جائیں، حیات آباد میں گلگم کسی ہاسپٹل میں آپ جائیں تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ وہاں پہ لوکل سے افغانی زیادہ ہوں گے۔ ہم نے، ہماری حکومت، یعنی پچھلی حکومتوں نے بھی، ایون کہ پچھلے حکومت میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت رہی ہے، انہوں نے اس چیز کی تیاری نہیں کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے نیشن ایز اے قوم، ایز اے کنٹری، ہم نے اس پہ فوکس نہیں کیا کہ ہیومن سیکیورٹی کتنی امپارٹنٹ ہے۔ اب ہیلتھ سیکیورٹی، ہیومن سیکیورٹی، ہاں، آپ کس طرح، جس طرح بات کریں کہ اموات ہو رہی ہے، یہ اسٹیٹ یہ روک سکتی ہے۔ دس از، وی کین کال اٹ لائک اسٹرکچر وائلنس۔ اسٹرکچر میں کیپیسٹی ہونی چاہیے۔ دنیا میں اگر سندھ میں روک سکتے ہیں تو پنجاب میں کم ہو سکتی ہے، بلوچستان میں کم ہو سکتی ہے، دنیا کی کسی اور کونے میں کم ہو سکتی ہے، تو کیوں نہ خیبر پختونخوا میں اموات کی ریشو کم ہوئی؟ یعنی اسٹرکچر کی فیلئر ہے وہاں پہ۔ آپ اسٹرکچر کو، آپ گورنمنٹ لے لیں یا آپ ہاسپٹل کی اسٹرکچر لے لیں، میڈیکل اسٹرکچر لے لیں، ایون کہ وہاں پہ جو پچھلے 7 سال سے دعوے یہ تھے کہ ہم ایک ایسا نظام صحت کا لا رہے ہیں جو صرف پاکستان میں نہیں دنیا میں اس کی مثال دیں گے، لیکن انفارچونیٹلی وہ نہیں ہوا۔ جس طرح ڈاکٹرز وہاں پہ، ڈاکٹر عائشہ، جی بالکل، ڈاکٹر عائشہ مفتی اور ڈاکٹر مظہر ہیں، انہوں نے استعفے دیے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک وہ ہے، یعنی الارمنگ سچویشن ظاہر کر رہی ہے کہ آپ کے ڈاکٹرز وہاں سے استعفے دے رہے ہیں۔ کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کے پاس اکوپمنٹ نہیں ہے، آپ کی سٹاف ٹرین نہیں ہے۔ ڈیفینیٹلی وبا آئی ہے، اس حالات میں آپ کو ٹائم لگے گا آپ ٹرین کرنے میں، لیکن پھر بھی جو آپ نے ہم نے اس پہ فوکس ہی نہیں کیا۔ ہم نے فوکس یہ کیا کہ ہم میڈیا پہ کس طرح آ رہے ہیں، ہم نے ایک آئسولیشن سینٹر کہاں پہ بنائی ہے، کہاں پہ ان کے ٹیسٹ کر رہے ہیں، ان کی 2-4 ویڈیو اپلوڈ کر کے ہم نے بس بہت کچھ کر لیا، یہ دنیا کو بتا رہے ہیں۔ ہم دعوے تو وہ کر رہے ہیں کہ یورپ اور امریکہ میں بھی نہیں ہو رہے، اور کام وہ ہے کہ روز اموات زیادہ ہو رہے ہیں۔ مطلب کہتے ہیں جب کرونا پیشنٹس آتے تھے آئی سی یو میں تو ہمارے پاس وہاں پہ وینٹیلیٹرز نہیں ہوتے تھے۔ وینٹیلیٹر سب سے بڑا ایشو وینٹیلیٹر اس کنٹری میں رہا ہے، دوسرے صوبے میں بھی ہے، یہاں پہ بھی ہے، ایون کہ کیپٹل میں بھی ہے، آپ کے پاس وینٹیلیٹر کی تعداد ہی اتنا نہیں ہے۔ تو اس کے لیے اس طرح لاک ڈاؤن کی سجیشن ہو رہی تھی کہ ہمیں اس چیز کو اگر کرٹیل کرنا ہے اس بیماری کو تو لاک ڈاؤن ہے، سوشل ڈسٹینسنگ ہے، ہم ایک دوسرے سے دور رہیں۔ بے شک یہ جو اسٹریٹجی ہے ہونی چاہیے، یہ لاک ڈاؤن اور سوشل ڈسٹینسنگ آپ کو اس طرح کی وبا ایک صرف میڈیکل سٹاف اس کو کونٹر نہیں کر سکتی، اس کے لیے پولیٹیکل ول چاہیے،
لوگوں کی جو عوام ہے اس کی سپورٹ چاہیے، اور وہ سپورٹ اگر ہم مارکیٹس دیکھ لیں تو بالکل نظر نہیں آ رہی عوام کی. کسی بھی مارکیٹ میں جاؤ، کسی بھی شاپ میں جاؤ تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ لوگ اس طرح بالکل کھڑے سر، ہوئے ہیں. اسی کی طرف اسی طرف آتے ہیں، ہم کرتے ہیں بات. لیکن ہم یہ کہ ہاسپٹلس کی بات کر رہے تھے پشاور کے، جس طرح ان ڈاکٹرز نے سٹیپ اٹھایا ہے، بہت بولڈ قسم کا سٹیپ اٹھایا ہے، تو یوں سمجھے کہ ان کا کریئر تو ایک قسم کا خطرے میں پڑ گیا ہے. لیکن دو چیزیں ہوتی ہیں آپ کی زندگی میں جب آپ پروفیشنل لائف میں ہوتے ہیں. ایک آپ نے لوگوں اور دوسروں کے خیال رکھنا ہے، اور ایک آپ اپنا خیال رکھنا ہے. سم ٹائم جس طرح بلوچستان والوں نے احتجاج کیا تھا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ان پہ کتنا تشدد ہوا، پولیس نے ان کو مارا کہ تشدد کر رہے ہیں. وہ لوگ جو آپ کی پرائمری ضرورت ہے آج کل، سب سے زیادہ امپارٹنس ہمیں ان لوگوں کو دینی چاہیے. فرنٹ لائن پہ ہیں، فرنٹ لائن پہ وہ لڑ رہے ہیں، وہ کرونا کے پیشنٹ ڈیل کر رہے ہیں، وہ کرونا سے افیکٹیز ہے یا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں وہ ڈیل کر رہے ہیں. ان کو ہمیں ہر ایون کے سپورٹ کرنا چاہیے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو کہہ دیتے کہ گھر کا راشن تیار کرنا ہم آپ کو گھر میں بچوں کے لیے بھی مہیا کریں گے، آپ کی جو ضروریات ہیں آپ بتا دیں، ہم وہ کریں گے، لیکن آپ اس جنگ جو وبا ہے اس کو لڑیں. لیکن ہم مسئلہ یہ ہے کہ دوبارہ وہ پولیٹیکل ول کی بات آ جاتی ہے کہ پولیٹیکل ول نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو صحیح طریقے سے کونٹر کریں. اور یہی صورتحال کے پی میں بھی ہے. وینٹیلیٹر نہیں ہے آپ کے، یہ تو مین ہاسپٹل کی بات کر رہے ہو پشاور کی دوسرے جو سائڈز کے سٹیز ہیں دور دراز کے ہیں، وہاں پہ بھی یہ صورتحال ہے. وہاں پہ تو کہیں پہ ڈاکٹرز کی اویلیبلٹی نہیں ہوا کرتی تھی. اب کرونا کی وجہ سے کچھ ڈاکٹرز کی ویسے ہی بہت کمی ہے وہاں پہ، کمی ہے، اسٹاف کی کمی اور اب ہے. تو ہمیں ڈبل نہیں ٹرپل ڈاکٹرز، مطلب اس کی تعداد میں ہمیں ڈاکٹرز چاہیے جس طرح کہ کرونا کا وہ ایشوز لیکن چل ہم رہا نہیں ہے. کیا، ہم اس کو نہیں کر رہے ہیں. ہونا یہی چاہیے تھا کہ آپ کے پاس ابھی بھی ڈاکٹرز بے روزگار ہیں، ابھی بھی فارماسسٹ، فارمیسی کے جو لوگ ہیں وہ بے روزگار ہیں، وہ پرائیویٹ کلینک یا دکان چلا رہے ہیں. تو وہ اس حال میں انگیج ہونا چاہیے تھا. آپ کو لینا چاہیے تھا ایک فوری بیس پہ، آپ کنٹریکٹ لے لیں، آپ اس کو پروجیکٹ کے تحت لے لیں، یعنی جس طرح بھی ہو ان کو آپ انگیج کریں. گورنمنٹ کی یعنی گورنمنٹ اس سے مدد لے. ٹھیک ہے آپ اس کو پرماننٹ نہیں رکھ سکتے، آپ کے پاس فائنینشیل کیپیسٹی نہیں ہے، لیکن اس وبائی ٹائم میں آپ کو یہ کرنا ڈیلی چاہیے. ویجز ہو سکتے ہیں، یہی ڈیلی ویجز ہو سکتے ہیں. میں پروجیکٹ کی بات کر رہا ہوں کہ 6 منتھ کی ٹینیور پہ لے لے، 1 سال کی لے لے، کنٹریکٹ لے لے کہ 1 سال کی کنٹریکٹ کہ اس چیز کو اگر کہیں پہ، یعنی اس کے ایک دو فائدے ہو سکتے ہیں. ایک جو ریگولر ڈاکٹر ہیں وہ اس سے بہتر وہ لوگ پھر کام کریں گے، کیونکہ اس کو آپ انسینٹیوز بھی دے رہے ہیں، اور ان کو یہ آپ دے دیں کہ اگر آپ نے صحیح پرفارم کیا تو انسینٹیو ہم بڑھا دیں گے، تو ڈیفینیٹلی وہ اسی پہ زیادہ فوکس کریں گے. اور جو ریگولر ڈاکٹر ہیں ان کو سروسز کا ایشو تو ہے ہی نہیں، اور ان کو خطرہ ہے کہ اب فرنٹ لائن پہ میں کھیل رہا ہوں، میں لڑ رہا ہوں، تو اس کے لیے میرے پاس ایکوپمنٹ بھی نہیں ہے. وہ تو بس جسٹ ہیومینٹی کے لیے پھر کر رہے ہیں. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اسپتالوں پہ توجہ دینی چاہیے. میں نے جو ہیومن سیکیورٹی کی بات کی اس میں ہیلتھ سیکیورٹی لیکن وہ انتظامیہ ہے. وہ تو ہے، لیکن ہاسپٹل میں سر انتظامیہ جو ہے وہ تعاون نہیں کرتی ڈاکٹرز کے ساتھ، پیرامیڈیکل سٹاف جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں کرتی. جیسے ابھی ہم لوگوں نے بات کی کہ دونوں ڈاکٹرز نے جو ہے استعفیٰ دیا ہے. تو سر یہاں یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ ایم ٹی آئی کے بعد اگر ہم دیکھیں تو جو ایل آر ایچ ہے وہ ایک آٹونومس ایک باڈی ہے نا، پاس اختیارات بھی بہت زیادہ ہیں. تو حکومت تو یہ بھی کہہ سکتی ہے نا کہ اسپتال کی اپنی انتظامیہ ہیں، اپنے معاملات ہیں، خود سیدھے کریں اس کو. یس، ہوتا یہی ہے کہ جو آپ کی سٹرکچر دیا ہوتا ہے وہ ہینڈل کرتا ہے، لیکن اس کے پیچھے پولیٹیکل جو فورسز ہوتی ہے انہوں نے ان کو موٹیویٹ بھی کرنا ہے، ان کو ڈائریکشن بھی دینا ہے، پالیسی بھی دینی ہے. پالیسیز ٹھیک ہے، لیکن گورنمنٹ براڈر ہم نے کیسے کرونا کو کاؤنٹر کرنا ہے، ان کو آپ نے موٹیویٹ کرنا ہے، اس کو انگیج کرنا ہے. کہیں پہ ڈفرینسز ہے ان کی، ڈیفینیٹلی ہے، یہ آج سے نہیں، یہ ڈفرینسز کے ڈاکٹرز اور جو بورڈ ہے ان میں ہے، کیونکہ ڈاکٹرز کے ریزرویشن ہے اس پہ کہ جو فارمولے یہ دیتے ہیں، جو نیا نظام لے آ رہے ہیں اس پہ ان کے آبجیکشنز ہیں. لیکن یہ ٹائم اس پہ گورنمنٹ کی، ہمارے منسٹرز نے، جو ہیلتھ منسٹرز ہے، ہمارے ہیلتھ سیکٹریز ہے، ان کو چاہیے تھا کہ اس طرح کے ڈفرینسز وہ ریزالو کرتے، ان کو دونوں کو ایک پیج پہ لے آتے.
ہم بہت ایک پیج کی بات کر رہے ہیں پولیٹیکل، بالکل یہاں پہ جہاں پہ ضرورت زیادہ ہے وہاں پہ وہ چیز نظر نہیں آ رہی. سب بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد اس پہ مزید ہم لوگ بات کریں گے. لیتے ہیں چھوٹی سی بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. سر، جس طرح سے یہ ریفارمز ہو رہے تھے اور ایکٹ آ رہا تھا تو اس وقت بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ کسی شخص کو اتنا بااختیار نہ بنائیں کہ وہ اپنی منمانی کرے، یہ کہ بعد میں پھر اب حکومت کی بھی نہ مانے. تو یہاں تو جو دین کو جس طرح سے یہ شکایت لگا رہے تھے، مطلب ان کو بول رہے تھے کہ ہمیں یہ چیزیں پرووائڈ کی جائیں، جو اکوپمنٹس ہیں جس چیز کی ضرورت ہے وہاں پہ، تو دین نے تو الٹا ان پہ نوٹس کر دیا کہ آپ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں. تو ذمہ دار کون ہے؟ حکومت ہے. اس میں دو چیزیں ہیں. اسٹرکچر، یہاں پہ اسٹرکچر رسپونڈ نہیں کر رہا. جو آپ کی اسٹرکچر ہے اس میں آلریڈی مسئلہ یہ ہے کہ وہ دو گروپس میں بیٹھا ہوا ہے. ایون یہ ڈاکٹر عائشہ اور مفتی وہ نہیں ہوں گے اس کسی بھی پورے پارٹی کے وہ، لیکن انہوں نے پٹ کر دیا وہاں پہ رسپانس لو آ رہا ہے. تو اگین اسٹرکچر جو آپ کا ہے وہ رسپونڈ نہیں کر رہا. اور سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ جو ایکٹیو ہو بولے تو ہماری نیشنل جو سائیکی بنی ہوئی ہے اس کا رسپانڈ جو آ رہا ہوتا ہے، جو بول رہا ہوتا ہے اس کو ہم نے چپ کروانا ہے. چپ کروانا اس لیے اس طرح نہیں ہے کہ اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پوری ہو، اس کو ہم نے سائلنٹ کسی اور طریقے سے کروانا ہے، اور وہ وائلنٹ طریقے سے. دس از لائک وائلنس، کہ آپ ڈاکٹر کے خلاف وائلنس ہے کہ انہوں کو جو ضرورت ہے وہ آپ نہیں دے رہے ہیں. ڈیفینیٹلی وہ اسی مرض کے شکار ہو سکتے ہیں جو ان کے اکوپمنٹ نہ ہو. تو یہ آپ تشدد کر رہے ہیں. اگر ہم اس کو دیکھ لیں، جو سٹرکچر ہے یا ٹاپ باڈی ہے، مینجمنٹ ہے، وہ ڈاکٹر پہ وائلنس کر رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں. جس طرح بیماروں کے لیے ان کے پاس وینٹیلیٹر نہیں ہے، اس پہ بھی ظلم ہو رہا ہے. یہ چیزیں ہونا یہ چاہیے کہ ان ڈاکٹر کی بات سن لیتے. ڈیفینیٹلی ڈاکٹر اگر وہاں پہ لڑ رہا ہے تو آپ وہاں پہ نہیں ایڈریس کر رہے ہیں تو اس نے کسی اور فارم پہ جانا ہوگا. وہ میں اور آپ ہوں گے بھی تو بھی کہیں گے کہ جناب میری یہاں پہ وہ ایڈریس نہیں ہو رہی، یہاں پہ ایڈریس ہو. اور کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ اس کو آپ آرام سے ہینڈل کریں، لیکن یہ سچویشن میں ٹائم نہیں ہے ڈاکٹر کے پاس. تو انہوں نے تو پروٹیسٹ کرنا ہے، اور پروٹیسٹ کرنا ہے تو اس کے پاس آپشن یہی تھا کہ تو اگر ہم اس صورتحال کو دیکھیں تو یہ حکومت کی بیڈ گورننس ہوئی نا؟ ڈیفینیٹلی بیڈ گورننس ہوئی. جو آپ نے اسٹرکچر دیا تھا وہ اسٹرکچر فیلئر کی طرف، مطلب دعوے تو بہت ہوئے تھے کہ صحت کا نظام بہت بہترین ہے، ایجوکیشن کا نظام بہت بہترین آئیڈیل کر دیا ہم لوگوں نے. دعوے تھے اور دعوے ہیں. میرے خیال میں اس گورنمنٹ کی، پی ٹی آئی گورنمنٹ کی اگر ہم دیکھ لیں، ان کے پاس دعوے بہت سارے ہوتے ہیں، باتیں ماشاءاللہ وہ بڑے زبردست کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو یوٹیلائز دا فنڈ. میں نے کسی سے کس طرح کام لینا ہے. اگر ہم صرف ان کی پریویس 7 ایئرس کی انالیسس کر لیں تو کوئی ایک سال ایسا نہیں رہا کہ ہر سیکٹرز میں فنڈز لیپس ہو رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، یوٹیلائز ہی نہیں ہو رہے ہیں. تو اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنی وہ نہیں ہے، اسکل نہیں ہے، اپنی ایبیلٹی نہیں ہے کہ آپ فنڈ کو یوٹیلائز کر سکیں. تو یہ ڈیفینیٹلی بیڈ گورننس کی طرف اشارہ ہے. مطلب 7 سال اس صوبے میں اس پی ٹی آئی حکومت کو ہو گئے ہیں. اگر اتنے بڑے ہاسپٹل جو بارڈر کراس سے بھی ہمارے آتے ہیں، افغانستان سے بھی پیشنٹس یہیں پہ آتے ہیں، 2 ملکوں کے آپ سمجھے کہ وہ ہیں پیشنٹس آتے ہیں، اگر اتنا بڑا ہاسپٹل جو ہے وہاں پہ یہ حالات چل رہے ہیں تو باقی ہاسپٹلس کا کیا حال ہوگا؟ وہی بات میں نے بھی کی کہ اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں دوسرے ہاسپٹلس میں بھی یہی ایشو ہے. انہوں نے کوشش، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جو کوشش ہے وہ ٹوٹلی فیلئر ہے جو وہ لے کے آ رہے ہیں، یا انہوں نے کوشش کی ہے، انہوں نے اس حد تک کی ہے جو ایگزسٹنگ وہی چیزیں ہیں، ایگزسٹنگ سٹرکچر تھی اس کو تھوڑا موٹیویٹ کیا ہے، لیکن اس میں مزید کیپیسٹی نہیں ڈالی. ادھر سے برڈن بڑھ رہا ہے ہاسپٹلس پہ، لیکن مزید جو کیپیسٹی ڈاکٹرز کی ضرورت تھی، نرسز کی ضرورت تھی، میڈیسنس کی ضرورت تھی، سٹاف کی ضرورت تھی، ایکوپمنٹ کی ضرورت تھی، وہ کیپیسٹی چاہیے تھا کہ وہ بھی بلڈ کر دیتے، وہ بھی ان میں اسی سائڈ پہ انویسٹ کرتے، لیکن انہوں نے اس پہ انویسٹ نہیں کیا. وہی ایگزسٹنگ لوگوں سے یہ کام لے رہے ہیں، اور
اسٹرکچر آلریڈی وہاں پہ اسٹاف کی کمی تھی. تو فاٹا کی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے ہمیں تھوڑا اپڈیٹ کریں, اس کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں کہ حکومت وہاں کیا کر رہی ہے, ایکچولی کہ وہاں تو ہمارے ہاسپٹلز بھی اس طرح سے نہیں ہیں. فاٹا میں تو اگر ساؤتھ سے لے کر باجوڑ تک دیکھیں نا تو الحمدللہ وہاں پہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ کیسز کم ہے. کرم میں کے علاوہ باقی اگر ساؤتھ میں رپورٹ ہوئے ہیں بھی تو وہ 2 بندے ٹھیک ہو گئے, یعنی آئسولیشن وارڈ سے نکل چکے ہیں. وہاں پہ کمپیریٹیولی پیشنٹ نہیں ہے, اسی وجہ سے وہاں پہ پریشر کا پتہ نہیں لگ رہا. اگر وہاں پہ پیشنٹ آ گئے تو پریشر آپ کو وہاں پہ بھی نظر آئے گی. جو کرم اور ادھر کے ہیں یہ پشاور میں حیران کن بات ہے کہ وہاں اویئرنیس نہیں ہے, ایجوکیشن کی کمی ہے, لیکن اس کے باوجود وہاں پہ کیسز کم ہیں, جبکہ بارڈر اس کے ساتھ ہی ہے افغانستان کا. یس, بارڈر بھی ساتھ ہی ہے, لیکن اس فینامنا ہم اس کو افغانستان سے ڈائریکٹ لنک ہی نہیں کر سکتے. یہ ہم پاکستان میں ایران کی طرف سے اس سائڈ سے آ گیا, جو ایرانی پلیگرمز گئے تھے یعنی جو زائرین گئے تھے ان کی وجہ سے آ گیا. اور ہماری انفارچونیٹلی ریلیجیس کمیونٹی وہ تبلیغی ہے یا زائرین ہے, اس میں زیادہ یہ چیز پایا جا رہا ہے. اور دوسری بات امیون سسٹم بھی ان کا بہت سٹرونگ ہے, یہ بھی ایک چیز ہے. اس چیز کو میں خود بھی کبھی کبھی جب دیکھتا ہوں مزدور کام کراتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ ان کو کیوں نہیں ہوتا, کیونکہ وہ ایکسرسائز ان کی ہوتی ہے. اب یہ سب آلموسٹ سارے ہلی ایریا ہے, کسی نے گھر جانا ہے اور گھر سے مارکیٹ تک جانا ہے تو اس کے اتنا ایکسرسائز ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ اب ہم 2 گھنٹے اس پہ انویسٹ کر لیتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ امیون سسٹم کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کی ڈیولپ ہے. دوسری یہ ہے کہ وہاں پہ کیسز نہیں ہے, اور ہم اسٹرکچر وہاں کے ہاسپٹلس کا بہت برا حال ہے. آپ کسی ہسپتال میں جائیں آپ کو ڈاکٹر نہیں ملے گا, ہارڈلی ملے گا, مل گیا تو ایکوپمنٹ نہیں ہوگی. ابھی ریسنٹ پاسٹ کی بات ہے, یعنی 4-5 مہینے پہلے کی, وہاں ایک ہاسپٹل میں گیا تو وہاں پہ کچھ وہ لوگ پروٹیسٹ پہ بھی تھے اور مجھے ایکس رے باہر سے کروانے پڑے. تو اس کے بعد میں دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گیا. ڈاکٹر نے یہ فیور کیا کہ ہم ایون کے پروٹیسٹ پہ ہیں, میں اپنے کوارٹر میں آپ کو یعنی پیشنٹ کو ڈیل کر دوں گا. وہ اس کی وہ تھی, یعنی وہاں پہ چیزوں کی بہت کمی ہے. اگر اس کے علاوہ ہم دیکھ لیں ساؤتھ وزیرستان وانا ہیڈ کوارٹر کے اسپتال کے, یہ تحصیل لدہ پہ, مکین پہ, سراروغہ پہ, یہ 4-5 جو تحصیلیں ہیں, یہاں پہ تو ہاسپٹل فنکشنل ہاسپٹل موجود ہی نہیں ہے. اب کانی گرم تانک میں ایک ہاسپٹل ہے, کوئی ڈاکٹر نہیں ہے, کوئی سٹاف نہیں ہے. لدہ پہ ہے, لدہ پہ NGOs کام کر رہے ہیں, سرکاری سٹاف کے بجائے NGO کے ڈاکٹرز وہ تو پروجیکٹ بیس پہ آ جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اسی طرح دوسرے ایجنسیز میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ بھی صورتحال کچھ اس طرح نہیں ہے کہ ہم اپریشیٹ کر سکیں. مطلب کن علاقوں میں زیادہ ہے یہ کرونا جو پیشنٹس ہیں؟ یہ کرم میں زیادہ ہے, کرم اور اورکزئی میں. کرم میں وہاں پہ ان کی تعداد زیادہ ہے کمپیریٹیو ٹو ادر ایریاز. ساؤتھ میں بھی اس طرح ہے کہ 1-2 باغ گئے تھے سندھ سے کہیں سے, تو وہ تھے 2 بندے, ایک آدھا شک کے بنیاد پہ 1-2 رکھے تھے, اس طرح کے وہ ہے. لیکن اس میں کوئی اس طرح ایکسٹریم سچویشن پہ کوئی بھی نہیں گیا. تو کہتے ہیں جنوبی اضلاع میں بہت زیادہ ہیں. جنوبی اضلاع میں نہیں اتنے زیادہ کمپیریٹیو ٹو پشاور. پشاور میں تو ہاں اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو ڈی خان میں سینٹر بنایا گیا ہے تو وہاں سے زائرین آتے ہیں, تو ڈی خان ڈائریکٹلی ہٹ آ جاتا ہے کہ ڈی خان میں کیس رپورٹ ہو گیا. لیکن وہ کیس لوکلز کا نہیں ہوتا, موسٹلی دوسرے ایریاز کے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے جنوبی اضلاع اور ڈی خان اس پہ آ جاتا ہے کہ وہاں پہ کیسز زیادہ ہیں. سر جس طرح ہم نے دیکھا کہ حکومت کے ساتھ اتفاق اس چیز میں کیا اس نے خیبر پختونخوا صوبے نے کہ ہفتے میں 4 دن جو ہے مارکیٹس کھلی ہوں گی, تو اس وقت جو صورتحال ہے خیبر پختونخوا میں جس طرح لوگ نکلے ہیں مارکیٹس میں, تو مطلب لگ ایسا رہا ہے کہ کرونا ختم ہو گیا اور کسی قسم کا کوئی ڈر کوئی خوف نہیں ہے لوگوں میں. لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی وبائی امراض جو ہے وہ پھیل گیا ہے, کوئی وبائی مرض پھیل گیا ہے پاکستان میں. 2 چیزیں اس کے لیے میں وہ کر دوں گا. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ پشاور کے جتنے مین بازار ہیں آپ نے خود بھی دیکھے ہیں کہ وہ کس طرح لوگ نکلے ہیں. جیسے 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پہلے جو کیسز رپورٹ ہوئے سندھ سے اور خیبر پختونخوا یعنی جو زائرین کی رپورٹ ہو گئے, تو فیئر ڈیفینیٹلی بہت زیادہ تھی.
یعنی گھر میں ہر بندے کو ایک دوسرے بندے سے خوف ہونے لگا کہ اس کا اگر کھانسی بھی ہے یہ نہ ہو کرونا ہو. ایک تو فیئر جو لیول تھا وہ بہت زیادہ تھا. فاسٹ رمضان سے پہلے لاک ڈاؤن میں بھی وہ لوگوں نے رسپونڈ کیا, اسی طرح نہیں نکلے, کیونکہ وہ خوف کی وجہ سے جو انہوں نے مینٹین رکھا گورنمنٹ نے, ایک تو وہ فیئر کام ہو گیا, لوگ اس سے سچویشن سے عادی ہو گئے کہ نہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, ہمارے محلے میں کوئی کون ہے نہیں ہے, آپ کے گاؤں میں ہے نہیں ہے, یار پورے ڈسٹرکٹ میں نہیں ہے, تو یہ کرونا کیا ہے. یعنی اگر ہم اس کو دیکھ لیں, ٹانگ ڈسٹرکٹ کو دیکھ لیں, وہاں پہ کرونا کا ایک پیشنٹ رپورٹ ہوا تھا جو کراچی سے آیا تھا, لیکن اس سے پہلے وہاں پہ لوگ گلے بھی ملتے تھے اور اسی طرح روٹین کی وہ کر رہے تھے. تھوڑا سا وہ سوشل ڈسٹینسنگ پہ انہوں نے وہ کیا تھا. اب تو بالکل نارمل ہے وہاں پہ, آپ کو یہ لگا بھی نہیں کہ وہاں پہ کوئی کرونا کی بات کر رہا ہے یا کرونا سے ڈر. لیکن پیشنٹس میں اضافہ تو دن بہ دن بہت زیادہ ہو رہا ہے, اسی اموات بھی سب سے زیادہ اسی صوبے میں ہو رہی ہے. اموات بھی میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ اب جو ٹانگ کی میں نے بات کی, اس کے علاوہ باقی وہ خوف جو کم ہوا, اور ہم نے یہ یعنی لوگوں کی سائیکی یہ بن گئی کہ اب کچھ بھی نہیں ہے, آپ کو دیکھے کہ مارکیٹ جا رہی ہے, وہ جا رہا ہے, تو یہ لوگ جا رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو اسی طرح یا ایجوکیٹ نہیں کیا, یا لوگوں نے اسی طرح رسپونڈ نہیں کیا جو لوگوں کو کرنا چاہیے تھا. یہ میں نے کہا کہ ڈاکٹرز کہ صرف اس وبا کو نہیں لڑ سکتے, پولیٹیشین نہیں لڑ سکتے, صرف لوگوں ان سب کو مل کے ہم نے لڑنا ہوگا. لوگوں کو زیادہ رسپانسبلٹی شو کرنی ہوگی, اور انہوں نے نہیں شو کی. اور جب انہوں نے شو نہیں کی, جو مارکیٹس میں آ رہے ہیں, اب رمضان اور عید, ہم عید کی شاپنگ اس طرح کریں جس طرح نارملی عید کی شاپنگ پہلے کیا کرتے تھے. ہمیں یہ فکر ہی نہیں ہے کہ ایک طرف تو لوگ کہہ رہے تھے کہ بھوک سے مطلب وہ بچوں کی وہ لوگ باقی جو ہے کہتے ہیں اموات ہو رہی ہیں, اور حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ شاید یہ اموات کورونا سے نہیں بھوک کی وجہ سے ہو رہی ہے, بول یہ رہے تھے لوگ. لیکن جیسے ہی لاک ڈاؤن ختم ہوا تو وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں شاپنگز ہو رہی ہیں, تو لگ ہی نہیں رہا کہ یہ کوئی معاشی کوئی مسئلہ تھا. یہ بھی ہے بیسیکلی ایک دوسری وجہ. اگر ہم اس کو دیکھ لیں, اموات پہلے بھی ڈیفرنٹ بیماریاں سے ہوا کرتی تھی, ہر ہاسپٹل میں ہوا کرتی تھی, لیکن شاید اس کو ہم کچھ زیادہ ایکسٹینسولی رپورٹ کر رہے ہیں. ان کی دوسری وجوہات ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایک بندہ کرونا سے مر رہا ہے تو وہ ہارٹ کا پیشنٹ تھا, وہ بی پی کا پیشنٹ تھا, وہ شوگر کا پیشنٹ تھا, وہ یا ٹی بی کا پیشنٹ, کسی بھی بیماری کا تھا, اس کو کہا جاتا تھا کورونا سے صرف کرونا اس میں پازیٹیو آ جائے. اور کرونا پہ بھی پازیٹیو تو یہ ہے کہ جو بھی گیا ہے تو میجارٹی پازیٹیو آ گئے ہیں. نہیں سر, اب تو کیسز بھی اس طرح, ٹیسٹنگ بھی ایسی ہو رہی ہے کہ صبح پازیٹیو ہوتا ہے تو شام کو نیگیٹو آ رہے ہوتے ہیں. اسی پہ میں آ رہا تھا سر. ہاں اسی پہ بات کرتے ہیں, لیکن بریک کا ٹائم ہوا ہے, بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں, لیتے ہیں چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. بلکہ صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ٹیسٹنگ جو اس کی بات ہم کر رہے تھے کہ اس میں جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہو رہے. صبح میں دیکھتے ہیں پازیٹیو ہوتا ہے تو شام میں ہوتا ہے تو وہ نیگیٹو آ رہے ہوتے ہیں, تو یہ بھی کچھ سسٹم صحیح نہیں ہے. اسی میں یا تو ٹیسٹنگ کٹ میں مسئلہ ہے, جو آپ کو یعنی سندھ میں گورنمنٹ نے اپالوجائز کیا بعض لوگوں سے کہ پرائیویٹ سیکٹر کہیں اور سے کیا تو نیگیٹو آ گیا, اور یہاں سے پازیٹیو تھا تو اپالوجائز کیا. اگر ہم ورلڈ لیول پہ دیکھیں, تنزانیہ نے یہ سب سے بڑا ایشو, انہوں نے وہاں پہ جو ان کا ہیڈ تھا میڈیکل ایمرجنسی کا تو اس کو بھی ریموو کر دیا. پریزیڈنٹ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے پاپیتا کے اور دوسرے سیمپلز بھیجے تو اس کے بھی پازیٹیو آ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس چیز کو دیکھنا چاہیے, یعنی ہمارے ڈاکٹرز اور جو میڈیکل ریسرچر ہے یہ ان کا کام ہے کہ اس کو تھوڑا انویسٹیگیٹ کر لے کہ آیا کٹ میں تو ایشو نہیں ہے. کیونکہ اکثر اس طرح ہے کہ جو بھی پازیٹیو آئے ہیں تو وہ صحت مند ہے, ان میں سمپٹمز ہی نہیں آ رہے. نہیں, اب تو کچھ کیسز ایسے ہیں کہ سمپٹمز اس میں نہیں نظر آتے, لیکن پھر بھی وہ کورونا جو ہے وہ پیشنٹ ثابت ہو جاتا ہے. وہی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ صحت مند ہوتے ہیں, وہ کرونا پازیٹیو آ جاتا ہے.
یعنی اس میں جو آپ جو سی بھی 4-5 علامت بتا رہے ہیں اس میں نہ گلے میں خارش ہے، نہ اس کی سانس پھول رہی ہے، نہ اس کو زکام ہے، تو نہ آپ سر کہنا یہ درد۔ چاہ رہے ہیں کہ کٹ میں ایشو ہے، باقی اگر یہ بیماری ہے تو اس کے سمٹمز It is challenged by the president of Tanzania۔ ہاں اب ورلڈ WHO نے رسپونڈ کیا کہ نہیں اس میں ایشو نہیں ہے، لیکن یہ ریسرچ ہونی چاہیے اگر کہیں پہ ہے کہ مطلب ان پہ کچھ سمٹمز ہی نہیں ہے تو پھر وہ اس کو کیسے کرونا مطلب یہ لگ سکتا ہے؟ تو یہی تو پتہ نہیں ان کی کڈس کا کیا ایشو ہے جب بظاہر کوئی سمٹمز نہیں، مطلب نارمل ہے بندہ، سانس بھی نارمل لے رہا ہے۔ اب اس کو لنک کر رہا ہے کہ آپ کی امیون سسٹم مضبوط ہے اسی وجہ سے۔ ہاں یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، دوسری کہ وہ نارمل مطلب سانس بھی لے رہا ہے، اسے فلو بھی نہیں ہے، اس کو ٹمپریچر نہیں ہے، باڈی پین مطلب کچھ ہے ہی نہیں، بالکل نارمل ہے، اس کے باوجود کہتے ہیں کرونا جو ہے وہ یہ پیشنٹ وہ ہے ثابت ہو گیا ہے، اب اس کو کوارنٹائن کر دیں۔ اسی سسٹم پہ ورلڈ لیول پہ کافی کویشچنز اس سے یہ ہے کہ وہ مینٹلی بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے بندہ، Definitely صرف وہی نہیں، میں اس کی آپ کو- فیملی مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتی آپ ہے۔ مجھے کہیں کہ آپ کرونا کے پیشنٹ ہیں تو میں یہاں سے گھر جاتے ہوئے پتہ نہیں کس طرح پہنچوں گا، مجھے خوف ہوگا وہاں پہ پہنچ کے میرا رنگ اڑ گیا ہوگا، کیا ہے کہ کرونا ہے، اور کرونا کو ہم نے زیادہ فیئر کریٹ کیا ہے، جس طرح مجھے یہ ایک اس کی پرائم منسٹر کی اپریشیٹ کرنی چاہیے کہ اسے خوف ہم نے نہیں لینا، فلو بیماری اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے، اسے کینسر بھی مطلب ہوتے ہیں، بہت ہمارے خطرناک بیماری ہے، لیکن اس خوف کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا ہم لوگوں نے۔ یہی ہم سوار جب کر لیتے ہیں تو ہمیں سر درد سے بھی یہ لگتا ہے کہ رات کو نیند نہیں آتی کہ کیا ہوا کہ مجھے وہ کہتے ہیں کہ ٹینشن سے تو ویسے ہی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو سب سے بڑی بیماری ٹینشن بذات خود ہے۔ آپ اگر یہ سوچیں کہ مجھے کرونا ہوا تو آپ رات کو نہیں سو سکے گی، آپ کھانا نہیں کھا سکو گی، آپ کسی سے اچھی طرح بات نہیں کر سکو گی، یعنی صرف یہ سوچ کے کہ مجھے کرونا ہوا ہے، یا کوئی اس طرح بیماری جس سے آپ کو ڈر لگ رہا ہو، کوئی بھی چیز آپ اس بارے میں سوچ لیں تو ہم یا اس طرح کی سوچیں، ڈیفینیٹلی فیئر جو ہے وہ سب سے بڑا دشمن ہے ہیومینٹی کا یا انسان کا۔ ہمیں فیئر کے ساتھ فیئر کو اگر ہم نے چیلنج کرنا ہے، لیکن احتیاط جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے، ماسک کا استعمال ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں، اس کو ہمیں برقرار رکھنا چاہیے، ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ ہم نے اگر ہم سوسائٹی میں دیکھیں تو یہ چیزیں ہم نے چھوڑ دی، سوسائٹی نے چھوڑ دی۔ پہلے جو ریگولر لوگ گھر آ کے ہاتھ منہ دھو لیتے تھے وہ اب نہیں ہو رہا، پہلے ماسک کم زیادہ استعمال ہو رہا تھا، اب کم ہو رہا ہے، پہلے لوگوں سے میل جول میں بہت احتیاط کرتے تھے، ایون کہ دور سے اب نہیں کچھ بھی نہیں ہے، رشتہ دار ہے سلام اور کھانا پینا سب کچھ اس طرح کر لیتے ہیں۔ یہ چیزیں کم ہونی چاہیے کہ اور لیکن اس کے ساتھ ہی اگین جو انٹرنیشنل لوگ جس پہ کویشچنس کر رہے ہیں اس پہ کڈس پہ، یعنی کڈس اگر لوگ نہیں کر رہے ہیں تو آپ کی جو پیشنٹ ہے یعنی وہ خود ایک چیلنج ہے کہ آپ جس کو کرونا پیشنٹ کہہ رہے ہیں اور اس پہ کوئی سمٹمز نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی یا تو کرونا کڈس میں مسئلہ ہے یا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کرونا پازیٹیو نیگیٹو کس طرح آتا ہے، یعنی اس سسٹم کو آپ کی کرونا کی بیماری کو یہ چیلنج کر رہا ہے۔ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اس پہ ریسرچ ہونا چاہیے کہ کہاں پہ فلاز ہے، اگر اس طرح کوئی فلاز ہے تو اس کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں لاک ڈاؤن ختم کرنے کا فیصلہ حکومت کا صحیح تھا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو۔ بڑا میں اگر کہوں کہ کیوں WHO نے بھی کہا ہے کہ اگر آپ لفٹ کرتے ہیں اس کو لاک ڈاؤن کو تو پریشانی زیادہ بڑھ جائے گی۔ دو چیزیں ہیں، ابھی WHO نے یہ کہا ہے، لیکن انٹرنیشنل آرگنائزیشن جو آئی تھنک لیبر آرگنائزیشن یا کسی دوسرے کی سروے ہے کہ لوگ بھوک سے پھر زیادہ مریں گے دنیا میں، یعنی ملینز میں وہ لوگ مریں گے اگر یہ لاک ڈاؤن برقرار رہا۔ ایک ایشو تو یہ بھی ہے کہ ہمیں اس کو بھی دیکھنا ہے۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو جو بگننگ میں جس انتھوسیزم کے ساتھ کہ ہم وہ پرووائڈ کریں گے، فوڈ نان فوڈ آئٹمز لوگوں کو پرووائڈ کریں گے، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ ٹائیگر فورس بھی بنائی گئی تھی، لیکن اپنے صوبے میں ہم دیکھیں خیبر پختونخوا سے آپ کا بھی تعلق ہے، میرا بھی تعلق ہے، کہاں لوگوں کو وہ سب کچھ ملا جو حکومت نے کہا تھا؟ ابھی بھی انتظار میں لوگ بیٹھے ہوئے جو کوارنٹائن فیملیز ہیں، وہ انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اس میں جس ڈس آنیسٹی سے کام لیا گیا جو آپ نے احساس پروگرام شروع کیا، اگر میں ساؤتھ وزیرستان کی بات کروں، آپ احساس پروگرام کی بات کریں اس میں بھی کہتے ہیں کہ حقدار کو اس کا حق نہیں مل رہا، اس میں بھی جناب والا اگر آپ اس کو دیکھیں سوات میں لاکھوں کے لوگ رجسٹر ہے اور ساؤتھ وزیرستان سے صرف 18 بندے ہیں، مور دین 1 لاکھ ساؤتھ میں ہیں۔
اور 18 آپ خود سوچ لیں کہ ساؤتھ وزیرستان جہاں پہ جنگ بھی گزرا ہے، جہاں پہ کاروبار معمول پہ ابھی تک نہیں آیا، وہاں پہ صرف 18 مستحق رہ گئے، باقی سارے امیر ہو گئے، ان کو سب کچھ مل گیا۔ ان کی تو دکانیں بھی ختم، ان کے تو گھر بھی ختم، وہ تو احتجاج، بلکہ بھی 2 مہینہ پہلے احتجاج کے لیے کے پی اسمبلی کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، مہینے سے زیادہ بیٹھے ہوئے تھے۔ سوال ہے صرف کرونا کی وجہ سے یہاں پہ ہو گیا، نارتھ وزیرستان کی پشاور میں بیٹھے تھے، ساؤتھ وزیرستان کے لوگ ٹانگ میں 40 دن سے زیادہ احتجاج پہ بیٹھے تھے، لیکن کرونا کی وجہ سے یہ احتجاج پسپونڈ ہو گئے۔ وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہماری دکانیں تباہ ہو گئے، ہمارا روزگار تباہ ہو گیا، اس کی کمپنسیٹ کر دو، ہمارے گھر تباہ ہو گئے۔ اسی طرف گورنمنٹ نے توجہ ہی نہیں دی، اور اب جو ہو رہا ہے تو احساس پروگرام کے تحت وہ نہیں ہو رہا۔ ہاں بالکل فوکس ہونی چاہیے غریب کو، اگین اسٹیٹ کے ساتھ سوسائٹی کی رسپانسبلٹی ہے، میری اور آپ کی ہے کہ ہماری پڑوس میں اگر کوئی وہ کہے ایز اے مسلم بھی تو ہمیں جواب دینی ہوگی، اس کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ اور گورنمنٹ نے جو ٹائیگر فورس بنانے کی میرے خیال میں ضرورت نہیں تھی، آپ کے لوکل گورنمنٹس ان کے اپنے منشور میں بھی ہے لوکل گورنمنٹس کا، اس کو آپ ایک سال تک آرمی ہے، دوسرے ادارے ہیں، تو اس پہ پیسہ ضائع کرنے اور ٹائم ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آرگنائزیشن ہر ڈسٹرکٹ میں آپ اگر دیکھیں سوشل ویلفیئر کے آرگنائزیشنز کام کر رہے ہیں، ان کے پاس ڈیٹا ہوگا، آپ ان سے لے لیں۔ اگر آپ کے پاس بے نظیر انکم سپورٹ کے تحت جو ڈیٹا آ رہا تھا، ٹھیک ہے اس میں چند کیسز تھے کہ اس میں کوئی آفیسرز بھی آئے تھے، لیکن میجارٹی وہ مستحق لوگوں کو ملا تھا، اسی کو آپ ایکٹیو کر لیں۔ اگر دوسری سروے کنٹینیو کرتے اس کو آپ کنٹینیو کر لیں۔ دوسری یہ ہے کہ جب سروے ہوتا ہے تو سروے میں بھی بھیج دیتا ہوں آئی ڈی کارڈ نمبر، آپ بھی بھیج دیتے ہیں، زیادہ تر اس طرح کیسز ہیں۔ اب اس کو کون معلوم کرے گا کہ فلاں بندے کی اگر اس کی نہیں ہے ہسبینڈ کی انکم کتنی ہے؟ وہاں پہ ہمارے پاس یہ ڈیٹا تو نہیں ہے کہ لیبر فورس اور اسپیشلی کے پی اور ٹرائبل ایریاز کی یہ بالکل ڈیٹا اگر ہم دیکھ لیں تو اس میں مینشن ہی نہیں ہے کہ کہیں پہ لیبر فورس کی ذکر بھی ہے کہ کتنی ہے۔ ہم نے وہ اس میں ڈالا ہی نہیں تھا، سینسس میں اس طرح کی سوالات ڈالے ہی نہیں تھے جو ہمیں چاہیے ہوتے۔ سینسس تو ہوئے بھی صحیح نہیں ہے، فرینکلی اسپیکنگ سینسز صحیح نہیں ہوئے، اور ٹرائبل ایریاز کے ساتھ جتنی زیادہ سینسز میں ہوئی اس کا نقصان آج بھی لوگ بھگت، کیونکہ لوگ ہجرت کر کے مختلف علاقوں میں جا چکے ہیں۔ میں خود ان دنوں میں اسلام آباد میں تھا، میری فیملی کے پی یعنی ٹانگ ڈسٹرکٹ میں تھی اس وقت کی، کے پی ڈسٹرکٹ میں، اور وزیرستان میں ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ کی فیملی نہیں ہے، ہم آپ کو، ہمارے گھر میں آرمی اسٹے کر رہی تھی، یعنی آرمی کے کنٹرول میں، انہوں نے کہا ہم آپ کو کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے۔ کانی گرم کی میں اگر کہوں تو وہاں پہ 50% گھر جو گنے گئے ہیں، گھروں کی بات کر رہا ہوں، 1998 کی جو سینسس ہے اس سے کم شمار ہوئے مکان۔ اور جو وہاں پہ آپ کی جو آپریشن ایریاز میں اور دوسری ایریاز میں دیکھیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو فرق، ساؤتھ وزیرستان کی میں ذرا آپ کو کر دوں، وانا اس ریجن میں آپریشن نہیں تھا، وہاں پہ ایون کہ وہاں پہ بھی پاپولیشن سینسس پہ کویشچن ہے، دوسرے ایریاز میں تھا جہاں پہ آبادی وانا سب ڈویژن سے دوسرے سب ڈویژنز کی زیادہ تھی، وہ اس سے کم ہو گئی ہے، یعنی ہاف پہ رہ گئی ہے۔ یہ سمجھو کہ وہاں پہ ڈبل ہو گئی ہے، یہاں 1.5 انہوں نے جو کاؤنٹ کی ہے، لیکن 1.5 سے بھی جو میری وہ ہے وہاں پہ آبادی اب بھی اس پہ ہم بھی نے بھی کویشچنز ریز کیے ہیں، ایون کی ریسرچ آرٹیکلز لکھے ہوئے اس پہ، نیوز پیپرز میں ان ایشو کو لوگوں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، پولیٹیکل فورسز نے بھی اس پہ کیا، لیکن اس پہ وہ نہیں ہوا۔ ابھی لوکل گورنمنٹ کانسٹیچوئنسی بن رہی ہے، پورے تحصیل یعنی جہاں پہ آبادی 30-35 ہزار بیفور آپریشن ہوا کرتی تھی، وہاں پہ نیبرہڈ کونسل ہی نہیں ہے، وہاں پہ یعنی جو زیادتی ان لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے، پوری ساؤتھ وزیرستان کی 5 تحصیل میں ایک ہی نیبرہڈ ہے، یعنی کونسل بنا ہوا ہے، باقی نہیں ہے، یعنی ان کے ساتھ جو بلاکس بن رہے ہیں وہ بلاکس میں بھی زیادتی ہو رہی ہے، تو اسی سینسس بیس پہ وہ کر رہے ہیں، یا پرانے کوئی ڈیٹا اٹھا کے انہوں نے ابھی تک ان کی دوبارہ سروے نہیں کی کہ اب اگر آپ پولیٹیکل
کانسٹیٹوئنسی بنا رہے ہیں یعنی بلاکس بنا رہے ہیں تو اس کو آپ کو پراپر سروے کرنا چاہیے، وہ نہیں ہوا ابھی وہاں پہ. اس پہ بھی احتجاج ہوگا، صرف یہ کرونا کی وجہ سے ساری چیزیں وہ ہو گئی ہے، لوگ اس پہ بھی ایکٹیو ہو گئے تھے. یعنی اس طرح کی چیزیں ہیں جو ٹرائبل ایریاز میں سینسس کی وجہ سے بہت نقصان ہوا ہے، اکنامک سوشل اور پولیٹیکل امپلیکیشن اس کی بہت زیادہ ہے. سر اسمبلی کا اجلاس بلایا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت تھی یا کوئی فائدہ تھا اس کا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ سینٹ کا بھی اجلاس چلا، ابھی غیر منع مدت کے لیے اس کو ملتوی کر دیا گیا، اجلاس ڈے تھا کل. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں جو بلایا تو کرونا ایشو کے لیے ہی تھا، کووڈ-19 کے لیے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ جو ہے اپوزیشن اور حکومت ایک دوسرے پر الزامات ہی لگاتے رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی خاص بات نہیں ہوئی، مطلب ایک قسم کی بلیم گیم ہی ہوتی رہی ہے وہاں پہ. میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے تھا اور اچھی بات ہے کہ ہو گیا، لیکن مسئلہ یہ ہے جو آپ ہائی لائٹ کر رہی ہے کہ اس میں کوئی تجاویز نہیں آئی، کوئی جو ایشو ڈسکس ہونا تھا اس ایشو پہ اگر اپوزیشن آ گئی تو گورنمنٹ نے بلیم گیم شروع کر دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ سینٹر وفاق کی جو ذمہ داری ہوتی ہے بڑے ہونے کی، یعنی سب کو آپ نے ایکولی دیکھنا ہے. مطلب وفاق جو بھی فیصلہ کرتا ہے اس کے اثرات صوبوں پہ ہوتے ہیں، ہونی چاہیے ہے سب کو. انہوں نے وفاق یہ ہے کہ ان کو سب کو آپ نے چلانا ہے، ان کو کام انہوں نے اپنے کرنے ہیں، یعنی اٹھانومی آپ نے دے دی ہے. لیکن وفاق تو یوں لگ رہا ہے کہ آپ کسی ایک پروونس کے خلاف ہیں. وہ پروونس ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ کی حکومت نہیں ہے. سندھ میں اگر پی ٹی آئی کی یا ان کی الائنس کی حکومت نہیں ہے، لیکن وفاق کو چاہیے کہ اس کو اسی طریقے سے ہینڈل کر دے جس طرح باقی پروونسز کو دیکھ رہے ہیں. ان کی جو ڈیمانڈس ہے وہ بھی پوری ہو. یہاں پہ تو یہ ہوا کہ اپوزیشنز سے تجاویز آ رہے ہیں، ڈیمانڈز ہو رہی ہے کہ آپ وزیر اعظم آگے بڑھے، ہم آپ کے پیچھے ہیں. ابھی تک وہ اپوزیشن نے بھی کہا ہے کہ ہمیں، جیسے شاہد خاقان عباسی صاحب نے اور اسحاق اقبال نے بھی کہا کہ ہمیں حکومت کی حکمت عملی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ حکمت عملی کیا ہے. وہ تو بول رہے ہیں لیکن ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی حکومت کی حکمت عملی سمجھ ہی نہیں آئی کہ کیا تھی. تو یہی جو کرائسس ہے ہم ان لوگوں میں، وہ پولیٹیکل ویژن کی یا لیڈرشپس لیڈ نہیں کر پا رہے ہیں. کس طرح ہم نے حکومت کرنی ہے یہ ڈونٹ نو. ان کو اپوزیشن میں میرے خیال میں ساری اگر کسی کو وہ لگے، لیکن یہ اپوزیشن میں بہتر تھے، یہ حکومت چلانا نہیں جانتے. دے کین کریٹیسائز ایون. اب بلاول یا شاہد خاقان عباسی سینئر پولیٹیشنز کا جواب ایک مراد سعید جیسے منسٹر سے جس کا ہیلتھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا انٹر پروونشل کوآرڈینیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی اس کا جواب دینا بنتا ہی نہیں تھا. اگر آپ کا دینا ہے تو آپ کا ہیلتھ منسٹر دے دیں. تو اس کی بجائے آپ مراد سعید کو اٹھا کے وہ بیان کر دیتا ہے، وہ ہمیں کہہ دیتا ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بینیفٹس نیو یارک لے رہا ہے، لیکن ہم نے یہاں پہ کیوں نہیں لیے، ہمیں کیوں نہیں ملے. اگر آپ کی اتنی اچھی پالیسی تھی تو وہ تو یہاں پہ فیل ہے. ہاں اگر انہوں نے اس سے فائدہ لیا تو یہ سمجھو کہ آپ ناکام ہو چکے ہو. اسی چیز کو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن بہت اچھا تھا، نیو یارک گورنرز اس کو فالو کر رہے ہیں، آپ اکارڈنگ ٹو مراد سعید، تو آپ تو ناکام ہو چکے ہو اس کی امپلیمنٹیشن میں یا اس پہ عمل کرنے میں. اس کا آؤٹ پٹ کچھ نہیں ملا ہمیں. آؤٹ پٹ نہیں ملا تو باتوں سے تو کرونا کو ڈیفیٹ نہیں مل سکتا. اس پہ مزید بھی بہت بات ہو سکتی تھی، لیکن پروگرام کا ٹائم ختم ہوا. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا ٹائم دیا ہمیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ پامان.